یہ نہیں کہہ رہا لکھنا جانتے نہیں ہیں، میرے الفاظ پر یاد رکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں لکھا نہیں ہے۔ اس کی حکمتیں ہیں، کچھ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، کبھی لکھا نہیں ہے۔ آپ لکھنے والوں کو بھلاتے ہیں، اور لکھنے والوں میں بہت سارے لوگ تھے۔ صدیق اکبر یہ بھی لکھنا جانتے تھے، فاروق اعظم یہ بھی لکھنا جانتے تھے، عثمان غنی یہ بھی لکھنا جانتے تھے، علی مرتضیٰ یہ بھی لکھنا جانتے تھے، زید بن ثابت یہ بھی لکھنا جانتے تھے، امیر معاویہ یہ بھی لکھنا جانتے تھے، حضرت زید بن ثابت یہ بھی لکھنا جانتے تھے، معاذ بن جبل یہ بھی لکھنا جانتے تھے۔ ایک لمبی فہرست ہے جو صحابہ میں لکھنے کے ماہر، ان کو کہا جاتا ہے کاتبین وحی، وحی کے لکھنے والے۔ ان کی ڈیوٹی رہتی تھی ہر وقت آپ کی خدمت میں رہیں، جب بھی کوئی حصہ قرآن کا نازل ہو فوراً۔ اس طریقے سے 23 سال کی مدت میں یہ پورے کا پورا قرآن نازل ہوا، اور آپ بتاتے رہے کہ کون سی چیز کہاں لکھی جائے گی اور کس کو کہاں رکھا جائے گا۔ ورنہ آپ غور کریں کہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ تو پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ہے کون سے پارے میں؟ کچھ آ جاتا ہے سمجھ، 30ویں پارے میں، 30ویں پارے وہاں رکھی گئی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ یہ کسی ملا نے نہیں رکھی، کسی مولوی نے نہیں رکھی، کسی مفتی نے نہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اس طریقے سے یہ پورے کا پورا قرآن مرتب ہوا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ قرآن اسی طریقے سے حضرات صحابہ کو سکھایا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، پہلے کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، ایسے ہی ہے نا، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر اسی طریقے سے چلتے چلتے آخر میں ہم سورۃ الناس پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس۔ یہ اسی ترتیب کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اسی ترتیب کے ساتھ۔ چنانچہ آپ کی حیات مبارکہ میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جو پورے قرآن پاک کی حافظ تھی، اور سہوارے والوں کو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ جس نے اس مضمون کے اوپر اردو میں سب سے پہلے قلم اٹھایا وہ اسی سرزمین سہوارہ کا ایک اللہ کا بندہ تھا۔ اردو میں جس نے سب سے پہلے اس مضمون پر قلم اٹھایا۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، عرض تو مجھے یہ کرنا تھا کہ آپ کی حیات طیبہ میں ایک بڑی تعداد پورے قرآن پاک کی حافظ ہے نا، جیسے حضرت عمر خلفائے راشدین چاروں کے چاروں پورے قرآن کے حافظ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود پورے قرآن کے حافظ تھے، حضرت معاذ ابن جبل پورے قرآن پاک کے حافظ تھے، حضرت زید ابن ثابت پورے قرآن پاک کے حافظ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس پورے قرآن پاک کے حافظ، حضرت عبداللہ ابن زبیر پورے قرآن پاک کے حافظ، حضرت عبداللہ ابن عمر پورے قرآن پاک کے حافظ۔ اور تو عورتوں میں آپ کی اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پورے قرآن کی حافظ۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں لوگ کہ عورتوں کو حفظ نہیں کرانا چاہیے لڑکیوں، کیوں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ اچھا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ کیسا ہو جائے گا؟ آپ نے حفظ کرایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پورے قرآن کی حافظ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پورے مکمل قرآن پاک کی حافظ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پورے قرآن پاک کی حافظ۔ ایک بڑی تعداد تھی عورتوں میں جو پورے قرآن پاک کی آپ کی زندگی میں حافظ ہو گئی۔ اچھا یہاں پہنچ کر ایک بات، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرو، جب اللہ ذہن میں ڈالتا ہے تو عرض کرو، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، یہ جو حضرت عائشہ نے پورا قرآن پاک سیکھا، یہ تو آپ کی بیویاں ہیں نا،
یہ تو آپ کی بیویاں ہیں. انہیں قرآن پاک کون سے مدرسے میں پڑھایا گیا؟ تو کوئی بتا سکتا ہے ساتھ؟ کون سے قاری صاحب نے پڑھایا؟ کون تھا ان کا استاد؟ کبھی توجہ کی آپ نے؟ آپ سہوارا کے رہنے والے ہیں. یہ علم و عرفان کا مرکز رہا ہے, یہ قرآن کا مرکز رہا ہے, یہ علماء کی بستی رہی ہے, یہ حفظ الرحمان کا مرکز رہا ہے. کبھی غور کیا کہ اسے پڑھانے والے کون؟ عائشہ نے کون سی اسکول میں پڑھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت ام سلمہ نے حفظ کون سے مدرسے میں کیا تھا جا کر؟ کون تھا ان کا استاد؟ کون سے قاری صاحب سے کیا؟ آپ کہاں تک غور کریں گے؟ میں حل کرتا ہوں اس مسئلے کو. یاد رکھیے ازواج مطہرات نے جو قرآن پاک پڑھا ہے, آپ نے جو قرآن پاک پڑھا ہے تمام بیویوں نے, اور جب میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو کتنی بیویاں ہیں اس وقت حیات بھائی؟ 9. کتنی؟ یہ 9 کی 9 بیویاں قرآن پڑھے ہوئے ہیں, اور ان کو قرآن سکھانے والے, قرآن پڑھانے والے کوئی اور نہیں, ان کے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ایک سنت معلوم ہوئی. ایک سنت یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کو قرآن پڑھائے, یہ بھی سنت. یہ تو پتا چلا کہ بیوی کو میٹھا کھلائے, یہ بھی سنت ہے. ہنس کر بات کرے, یہ بھی سنت ہے. یہ فقیر یہ بتانے کے لیے آیا کہ شوہر بیوی کو قرآن پڑھائے, یہ بھی سنت ہے. لیکن برا مت مانیے گا ہمارے یہاں ائمہ کی, ہمارے یہاں قاری صاحب کی, کہ اگر بیٹھ جائے قرآن پڑھنے کے لیے تو جھما دیں پورے کے پورے مجمع کو, ہے نا. اور امامت کرتے کرتے 30 برس ہو گئے, اور پوچھے کہ کتنے بچے حافظ ہو گئے, تو کہیں گے کہ 500 بچوں کو پڑھا دیا, کوئی کہے گا 600 بچوں کو پڑھا دیا, کوئی کہے گا 50 سال قرآن پڑھا دیا. اور اگر ان کی بیگم صاحب سے, قاری صاحب کی بیگم صاحب سے قرآن پاک سن لو تو ایسا فارسی میں پڑھے گی کہ اللہ پوری زندگی ہو گئی, کبھی ایک رکو سنا ہی نہیں اللہ کے بندے نے کہ بیگم صاحب مجھے ایک رکو سنا. ہاں یہ تو کہا کہ کپڑے تھے, یہ تو بتایا پرہیز ایسے ہوگی, یہ تو بتایا چائے ایسے بنے گی, یہ تو بتایا کہ دال ایسے بنے گی, گوشت ایسے بنے گا, یہ تو بتایا کہ روٹی ایسے بنے گی. لیکن اللہ کے بندے امام کو کبھی اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ بھی بتائے کہ قرآن ایسے پڑھا جائے. یہ بھی تو سنت ہے, یہ بھی تو سنت ہے, یہ بھی سنت ہے کہ اہلیہ محترمہ کو قرآن سنے. اگر ان کے قرآن کے اندر مجہول ہے, مخارج کی ادائیگی صحیح نہیں ہے, تو سوال ہوگا سب سے پہلے کہ 500 کو پڑھا دیا, ارے گھر کے اندر کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ قرآن اپنے صحابہ کو پڑھایا, اور صرف آپ پڑھایا نہیں کرتے تھے, سنتے بھی تھے. نہیں سنتے تھے آپ؟ ایک مرتبہ مسجد النبوی میں تشریف لائے اپنے کمرے سے, حدیث یاد آ رہی ہے, سناؤں جلدی. جب آپ تشریف لائے, دیکھیں کوئی حضرات برا نہ مانے میری بات, ایک سنت بتائیے, اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بتا. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ ہاں, گھر سے تشریف لایا. جب تشریف لائے تو مسجد کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہوئے, ان کا نام ہے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ, سب سے بڑے قاری, سید القراء کہا جاتا ہے. سید القراء کا مطلب سب سے بڑے قاری. آپ آئے, اور آپ جب آئے تو یہ قرآن پڑھ رہے تھے, بڑی جھوم کر قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن کے بڑے عاشق تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ. جب آپ آگے کھڑے ہوئے یہ خاموش ہو گئے. آئے آئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ابی قرآن پڑھ. کہنے لگے یا نبی اللہ, آپ پر قرآن نازل ہوا, آپ کے سامنے میں پڑھوں یہ تو بے ادبی ہے. کہا کہ نہیں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. کون؟ نبی فرما رہے ہیں. کیا مرتبہ, کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی ابن کعب قرآن پڑھے اور میرا حبیب قرآن سنے. بس اتنا سننا تھا. حضرت ابی ابن کعب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. احادیث کے اندر یوں آتا ہے کہ فوراً حضرت ابی ابن کعب نے ایک سوال کیا اور یہ کہا, اللہ سمانی یا رسول اللہ, کیا پروردگار عالم نے عرش کے اوپر میرا نام لیا؟
سمانی کے عرش پر میرا نام لیا. ابی بن کعب کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں ابی بن کعب اللہ نے تیرا نام لیا. اللہ نے تیرا کیا لیا ہے؟ نام لیا ہے. لہذا تو پڑھ. تو کون پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. تو ایک اور بات معلوم ہے. کیا معلوم ہوا کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور کوئی قرآن پڑھے تو اس کا سننا بھی کیا ہے بھائی؟ ثواب ہے. لیکن ثواب دو شرطوں کے ساتھ. کون کون سی؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. دونوں شرطیں قرآن میں آئی ہیں. ایک شرط کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہو جائے بھائی؟ بالکل خاموش. دوسری شرط کیا ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو غور سے سنیں. کیسے سنیں؟ غور سے. تو خیر حاصل یہ نکلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ قرآن کس کو سکھایا؟ صحابہ. اور پھر صحابہ نے یہ قرآن پاک اسی طریقے سے پڑھا کیسے جائے گا، بننا کیسے ہوگا، اخفا کیسے ہوگا، تا کا مخرج کیا، تا کا مخرج کیا. سنو سنو اے حفاظ، سنو اے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں، سنو. پھر صحابہ نے یہ قرآن اسی طریقے سے کہ الحمد کیسے پڑھا جائے گا، اعوذ برب الفلق کیسے پڑھا جائے گا، سانس کہاں ٹوٹے گا، کہاں سانس نہیں ٹوٹے گا، کہاں پر آیت ہے، کہاں پر آیت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ قرآن کہاں پر زبر آئے گا جناب، کہاں پر زیر آئے گا، کہاں یا ہے، کہاں تا ہے، کہاں تا ہے، کہاں جیم ہے، کہاں چھوٹی ہے کہاں بڑی ہا ہے. یہ تمام کی تمام تفصیل کے ساتھ یہ پورا قرآن صحابہ نے تابعین کو سکھایا اور تابعین نے تابعین کو سکھایا. اور یہ سلسلہ چلتے 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 آج ہم تک آیا ہے. ہم تک آیا ہے. ہم